أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلم العلم. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تعلم العلم، علم کو سیکھو، علم کو حاصل کرو، علم کو پڑھو. یا رسول اللہ، اگر علم کا حصول آپ حکم دے رہے ہیں حصول علم کا، تو آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ہم علم کیوں حاصل کریں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ تَعَلَّمُهُ حَسَنًا، اس لیے کہ علم کا سیکھنا، علم کا پڑھنا، علم کا حصول ایک نیکی. کون انسان ایسا جو نیکی کے حصول کے لیے کوشش اور کاوش کرے گا؟ فرماتے ہیں وَمَدَارَسَتُهُ تَسْلِيمٌ، اور اس کا تکرار کرنا، اس کو دوسرے کو درس دینا، اس کو دوسرے کو پہنچانا، یہ اللہ کی تسبیح کا حکم ہے. یعنی اگر ہم کسی کو علم دے رہے ہیں، کسی تک علم پہنچا رہے ہیں، تو یہ فقط اور فقط ہمارا عمل نہیں ہے، در حقیقت تسبیح پرورت. اور فرماتے ہیں والبحث عنہا جہاد، یاد رکھو علم کے لیے تفحص کرنا، علم کے لیے جستجو کرنا، علم کے لیے کدوکاش کرنا، علم کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہنا، اسی کا نام جہاد. حالانکہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ جہاد کا مطلب کسی کا سر کاٹنا نہیں ہے. اسلام کہتا جہاد تحصیل علم کے لیے کی گئی ایک کاوش. ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت. تقسیمات الحملیہ، حملیے کی تقسیم. تمہید: تقدم ان الحملیہ تنقسم باعتبار الکیف الی موجبہ و سالبہ. یہ بات گزر چکی ہے کہ جب بھی حملیے کی تقسیم ہوتی ہے اور کیفیت کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی کہ آپ قضیے کے اندر کیف قضیہ کو دیکھیں، کیفیت قضیہ کو دیکھیں، تو اس صورت میں حملیہ کی دو قسمیں ہیں. کیا کہا؟ نمبر ایک موجبہ، نمبر دو سالبہ. یا اس میں حکم ایجاب کا ہوگا یا حکم اس میں سلب کا ہوگا. ایجاب کا یعنی کہ ایک شے دوسری شے کے لیے ثابت ہو، یہ چیز یہ ہے، ٹھیک ہے نا، قلم نیلا ہے، کاغذ سفید ہے، تو یہ کیونکہ کیف قضیہ ایجاب ہے، اس میں یہ اس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے ان ھذا ذاک، یہ وہ ہے، تو یہ حملیہ کی موجبہ ہے. یہ وہ نہیں ہے ان ھذا لیس بذاک، یہ وہ نہیں ہے. القلم لیس بابیض، قلم ابیض نہیں ہے، سفید نہیں ہے. تو کیف قضیہ کے اندر سفید کو سلب کر لیا گیا ہے، تو یہ سالبہ ہے، ٹھیک ہے نا. یا موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا. وباعتبار الموضوع، اور موضوع کے اعتبار سے حملیہ کی تقسیم ہوئی تھی الی شخصیہ و طبیعیہ و محملہ و محصورہ. یہ موضوع کے اعتبار سے موضوع کون ہے جس کے لیے بات کہی جا رہی ہے. زید قائم میں زید موضوع ہے، اب اس کے اعتبار سے یہ شخصی بات ہوگی یا طبیعی بات ہوگی یا محملہ ہوگا یا محصورہ ہوگا. والمحصورہ الی کلیہ و جزئیہ، اور محصورہ کی تقسیم کی گئی تھی کلیہ اور جزئیہ، یا وہ سب کے اوپر حکم لگایا جائے گا یا کچھ پہ حکم لگے گا اور کچھ پہ حکم نہیں لگے گا. اس طریقے سے تقسیم سامنے آئی تھی. تو حملیہ کی کیف قضیہ کے اعتبار سے موجبہ اور سالبہ، موضوع کے اعتبار سے چار قسمیں آ گئیں، اور پھر محصورہ کی دو قسم سامنے. وہذی تقسیمات تشارکھا شرطیہ فیہا فی الجملہ کما تقدم، اور یہی تقسیم جو اوپر گزر چکی حملیے کی، اس تقسیم کے اندر حملیے کے ساتھ شرطیہ بھی شریک ہے، مگر سب میں نہیں ہے، کچھ میں کہاں موجبہ اور سالبہ کے اندر شریک ہے. بے اعتبار موضوع وہاں چار تھی یا تین قسمیں، یہاں احمال نہیں ہے، محملہ نہیں ہے، طبیعہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. شخصیہ، محملہ، محصورہ تھا، اور باقی محصورہ کی دو قسمیں یہاں پائی جاتی ہیں. کما تقدم گزر چکی ہے. یہ بات ہمارے گویا گزشتہ تمام تر دروس کا خلاصہ ہو گیا.
وَالْآن نَبْحَثُ فِي هَذَا الْفَصْلِ عَنِ التَّقْسِيمَاتِ الْخَاصَّةِ بِالْعَمْلِيَّہ، اب جو ہم بحث کر رہے ہیں اس فصل کے اندر وہ اس تقسیم سے متعلق کر رہے ہیں جو خاص حملیہ ہی کی قسم ہے، حملیہ کی جو تقسیمات ہے اس سے متعلق بحث کر رہے ہیں۔ وَهِيَ تقسیمها اولاً، پہلے تقسیم، یعنی کہ یہ خاص حملیہ کی تقسیم اول، پہلے تقسیم ہوگی باعتبار وجود موضوعها فی الموجبہ، کہ اگر قضیہ موجبہ ہے تو موجبہ قضیے کے اندر اس کا موضوع موجود ہے یا نہیں ہے، اس کے اعتبار سے۔ وَتَقْسِيمُهَا، پھر ہم تقسیم کریں گے حملیہ کی ثانیاً، دوسری منزل کے اوپر، باعتبار تحصیل الموضوع والمحمول، کہ موضوع اور محمول محصلہ ہیں، وعدولهما، یہ دونوں معدولہ ہیں، تفصیل جب سامنے آئے گی تو انشاءاللہ بتائیں گے۔ وَتَقْسِيمُهَا ثَالِثًا، اور تیسری تقسیم سامنے آئے گی باعتبار جہت النسبہ، نسبت کی جہت کے اعتبار سے، یعنی کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تین طرح کی تقسیم حملیہ کی، خالص حملیہ کی سامنے آ رہی ہے۔ فَهَذِهِ تقسیمات ثلاثہ، یہ تین طرح کی تقسیم جب سامنے آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ الاول، پہلی تقسیم، الذہنیہ، الخارجیہ، الحقیقیہ، بے اعتبار وجود موضوع۔ ان الحملیہ الموجبہ، وہ حملیہ جو موجبہ ہو، یہ دماغ میں رکھیے گا، موجبہ ہیا کسے کہتے ہیں؟ ما افادت ثبوت شیء لشیء، جس میں فائدہ دیا گیا ہو اس بات کا کہ ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت ہے۔ یہ وہ ہے، قلم سفید ہے، کاغذ سفید ہے، موبائل بڑا ہے، کمپیوٹر چھوٹا ہے، کتاب اچھی ہے، جہاں پر بھی ثبوت کسی شے کا کسی شے کے لیے ہو، اس قضیہ کیا کہتے ہیں؟ قضیہ حملیہ موجبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ولا شک، اور یاد رکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان ثبوت شیء لشیء، کسی چیز کو کسی چیز کے لیے ثابت کرنا، فرع، یہ فرع ہے لثبوت المثبت لا، کہ آپ اس مثبت لو کو ثابت کر چکے جس کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ بھئی آپ نے کہا یہ کالا ہے، یہ فریم کالا ہے، تو کالے پن کو، اسود کو ہم ثابت کریں اس کے لیے، تو اس کے ثبوت کا مطلب یہ کہ یہ اس بات کی فرع ہے، یہ ثابت کرنا کہ یہ ہے مثبت لہو ثابت ہو چکا۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو کالا کس کے لیے ثابت کریں گے آپ؟ اور ہم کہہ رہے ہیں یہ کالا ہے، تو کالک کا اس کے لیے ثابت کرنا، اس رنگ کالے کا اس کے لیے ثابت کرنے کا مطلب یہ کہ یہ پہلے ہم ثابت کر چکے، یہ فرع ہے، اصلاً مثبت لہو پہلے سے ثابت ہے، تبھی تو ہم کہیں گے۔ بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ ای کیا مطلب اس بات کا؟ ان الموضوع فی الحملیہ الموجبہ، یعنی کہ موجبہ حملیہ موجبہ کا موضوع ہوتا ہے، یجب، واجب ہے، ضروری ہے کہ ان یفرض موجودن، کہ ہم اس کو پہلے سے موجود فرض کریں، قبل فرض ثبوت المحمول لہو، اس بات سے پہلے اس کا ہونا ثابت کریں جب ہم محمول کو اس کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ ہم کالک محمول ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے، کھڑا ہونا کب ثابت ہوگا؟ یہ فرع ہے، یہ شاخ ہے اس بات کی کہ ہم پہلے زید کا وجود ثابت کر چکے، یعنی حملیہ موجبہ کے اندر پہلے ہمیں زید کا وجود فرض کرنا پڑے گا کہ زید موجود ہے، تبھی تو کہیں گے کہ وہ کھڑا ہے۔ تو محمول کو موضوع کے لیے ثابت کرنے سے پہلے خود موضوع کا ہونا ثابت کرنا پڑے گا، اور یہ حملیہ کے اندر ثابت ہوتا ہے۔ بات واضح ہوئی؟ اذ لولا، اس لیے اگر وہ ہی موجود نہ ہو، کون؟ زید، موضوع ہی نہ ہو، ان یکون موجود، کہ وہ موجود ہی نہ ہو، لما امکن، تو ممکن ہی نہیں ہے، ان یثبت لہو شیء، کہ اس کے لیے ہم کوئی شے ثابت کریں جب وہ خود ہے ہی نہیں۔ جناب کوئی عوامی مثال بھی ہے؟ ہاں، کما یقولون فی المثل، یہ بات مثل میں کہی جاتی ہے، العرش ثم النقش، پہلے تختی پھر نقش، نقش کو، حروف کو لکھنے کے لیے پہلے کاغذ کا ہونا ضروری ہے، پہلے کاغذ تو لے کے آئیے تبھی تو لکھیں گے۔ اس نے بہت عمدہ لکھا ہے،
یہ بات کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے ثابت کیا کہ پہلے وہاں پہ کاغذ موجود ہے. بات واضح. فلا يمكن ان يكون السعيد في مثل سعید قائم. ممکن نہیں ہے اس مثال کے اندر سعید قائم میں لفظ سعید جو ہے غیر موجود موجود ہی نہ ہو. وما ذلك يثبت له القيام, اور اس کے ساتھ آپ اس کے لیے قیام ثابت بھی کر رہے ہو. یہ امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو اور مزید تفصیل سے اور بعد میں. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.